حضرت سیدنا ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بیچنے کے لیے بازار لایا۔ جب بھی کوئی شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خریدنے کے لیے آتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھتے، تم مجھے کس کام کے لیے خریدنا چاہتے ہو؟ ہر کوئی اپنا مقصد بیان کرتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک سے کہتے، تم مجھے نہ خریدو تو بہتر ہے۔ یہ سن کر لوگ واپس چلے جاتے۔ اسی طرح ایک شخص آپ کو خریدنے کے لیے آیا تو آپ نے پوچھا، مجھ سے کیا کام لوگے؟ اس نے کہا، میں تمہیں اپنے گھر کا چوکیدار بناؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے خرید لو۔ چنانچہ وہ آپ کو خرید کر گھر لے گیا۔ بستی سے کچھ دور جب وہ اپنی زرعی زمین کی طرف جاتا تو اس کی جوان بیٹیاں حرام کاری کے لیے چلی جاتی۔ ان کی نگہبانی کے لیے ہی حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کو خریدا گیا تھا۔ آج جاتے وقت اس نے دروازہ بند کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو باہر بٹھایا اور کہا، گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، میں نے ضرورت کی تمام اشیاء انہیں مہیا کر دی ہیں، اگر وہ دروازہ کھولنے کو کہیں تو ہرگز نہ کھولنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نگہبانی کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد لڑکیوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، جلدی سے دروازہ کھولو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ نہ کھولا۔ بالآخر لڑکیوں نے پتھر مار کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زخمی کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جسم اور فرش سے خون دھو کر صاف کر دیا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے۔ جب مالک آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کچھ نہ بتایا۔ دوسرے دن لڑکیوں نے پھر دروازہ کھلوانا چاہا لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زخمی کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جسم اور فرش سے خون دھو ڈالا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے۔ جب مالک آیا تو اسے کوئی بات نہ بتائی۔ تیسرے دن سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اس حبشی غلام کی کیا شان ہے کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ اللہ عز و جل کا اطاعت گزار ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، اب میں ضرور توبہ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ پھر سب سے چھوٹی نے کہا، میری بہن اور اس حبشی غلام کی کیا شان ہے کہ یہ دونوں مجھ سے زیادہ اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے والے ہیں، پھر میں توبہ کیوں نہ کروں؟ یہ کہہ کر اس نے بھی اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ یہ دیکھ کر تیسری نے کہا، میری دونوں بہنوں اور اس حبشی غلام کی کیا شان ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ اللہ عز و جل کے اطاعت گزار ہے، بس آج سے میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی تمام گناہوں سے تائب ہو گئی۔ جب یہ خبر بستی کی دوسری فاحشہ عورتوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا، فلاں بن فلاں کی تینوں بیٹیوں اور ان کے حبشی غلام کی کیا شان ہے کہ وہ ہماری نسبت اللہ عز و جل کے زیادہ اطاعت گزار ہیں، پھر ہم بھی توبہ کیوں نہ کریں؟ یہ کہہ کر ان سب نے بھی اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کر لی اور عبادت اور ریاضت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو۔ نیک لوگوں کی صحبت اور ان کا قرب انسان کو نیک بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اچھوں کے اعمال صالحہ کا نور بروں کی برائی کی ظلمت کو دور کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے اجتماع میں جائیں تاکہ ہماری خالی جھولیاں خوف خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت عظمیٰ سے بھر جائیں۔ آمین۔